بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روزہ کن پر فرض ہے اور کن پر نہیں فرض ہے، آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس پر اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے، اور رہے وہ لوگ جن پر کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، ان میں سب سے پہلے آتے ہیں نابالغ بچے اور مجنون یعنی بے سمجھ آدمی، مریض اور مسافر، حیض و نفاس والی عورت اور بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بعض کو روزہ چھوڑنا اور اس کی قضا کرنا ضروری ہے، بعض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے لیکن اس کی قضا یا فدیہ بھی ضروری ہے۔ نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ اس کے ذمے اس کی قضا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی شرعی لحاظ سے وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں۔ ایک تو مجنون یعنی پاگل، یہاں تک کہ اس کا پاگل پن دور ہو جائے، دوسرا سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، اپنی نیند سے جگ جائے، اور تیسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائے۔ لیکن اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے سرپرست کو چاہیے کہ اسے روزہ رکھنے کی ترغیب دے تاکہ وہ اس کا عادی بن سکے۔ مجنون پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور نہ اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح بھی ہے۔ حیض یا نفاس والی عورت ہو گئی تو جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ جتنے دن وہ روزہ چھوڑے بعد میں اس کے ذمے ان کی قضا ضروری ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم حیض کی حالت میں ہوتے تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ پڑھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ تندرست اور مقیم کے لیے برقرار رکھا اور مریض اور مسافر کو اس کی رخصت دے دی، اور اس طرح اس آیت سے اس بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت پر بھی مسکین کو کھانا کھلانا ثابت ہوا جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ رہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جب کہ روزہ سے خود اس کو یا اس کے بچہ کو یا دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ، لیکن روزہ چھوڑنے کی صورت میں کیا اس کے ذمے قضا ہے یا فدیہ یا دونوں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں اس پر قضا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ سفر میں روزہ رکھنا جائز بھی ہے اور نہیں بھی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک صحابی حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو۔